فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج اللہ کے ولی کے عرس کے سلسلے میں ہم سب جمع ہیں اور حضرت اسماعیل شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج عرس کا یہ سالانہ اجتماع ہے. اللہ کریم صاحب مزار کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بعض اوقات جب درود پاک کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے درود پاک پڑھنا، لیکن اگر پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ پڑھا تو کوئی بات نہیں، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے. شیطان بعض اوقات ایسی ایسی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے جس سے ہم سے بہت ساری نیکیاں چھڑوا دیتا ہے. لیکن درود پاک پڑھنا، آج میں بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں. درود پاک پڑھنا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے. قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شہرائے آفاق کتاب شفا شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت پر حقوق تحریر فرمایا کہ نبی پاک پر ہمارے کیا حقوق ہیں، امت پر پیارے آقا کے حقوق کیا ہیں. آج لوگ کہتے ہیں نا ہمارے حقوق چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں عورتوں کے حقوق، تو کچھ کہتے ہیں بچوں کے حقوق، تو جناب ہم شہری ہیں، ہمارے ملک میں رہنے کے حقوق. ایک امتی پر کیا حقوق ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ زندگی رہی تو کبھی اس موضوع پر ایک تفصیلی بیان کریں گے، لیکن اس میں ایک بہت اہم حق علماء نے لکھا کہ امتی پر یہ حق ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ درود پاک پڑھتا رہے. کثرت سے درود پڑھنا یہ ہم پر نبی پاک کا حق ہے، یہ حق پورا کرنا ہے، ذمہ داری ہے ہماری. ایک حدیث پاک میں پیارے آقا فرماتے ہیں جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. یہ آسان نہیں ہے کہ بندہ سمجھے یار نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، نہیں، وی ہیو ٹو، ہمیں ضروری یہ پڑھنا ہوگا، اپنی زندگی کا معمول بنائیں. پھر برکتیں کتنی، رحمتیں کتنی، پڑھتے جائیں اور اللہ کی رحمت کی بارش میں نہاتے جائیں. ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک کئی بار ہم نے سنی ہے، لیکن اگر کمپلیٹ وہ واقعہ سنیں تو درود پاک کی اہمیت اور اجاگر ہو جاتی ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار اپنے حجرے میں، اپنے گھر میں سوئی سے کوئی کپڑا سی رہی تھی اور سیتے سیتے میرے ہاتھ سے سوئی بھی گر گئی اور چراغ بھی گل ہو گیا. ابھی اس وقت کافی ساری لائٹیں جل رہی ہیں، آپ کے ہاتھ میں سوئی ہو اور وہ گر جائے، اور سوئی گرے اور لائٹ جل بھی رہی ہو تو ڈھونڈنا مشکل ہے، لیکن اگر لائٹیں بھی بند ہو جائیں، اندھیری رات ہو، تو پھر تو ممکن ہی نہیں نا کہ سوئی تلاش ہو سکے. مگر فرماتی اس حالت میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لے آئے. آقا تو کیا تشریف لائے، نبی پاک کے چہرے سے اتنا نور نکلا کہ پورا کمرہ ہی روشن ہو گیا. یہ بہت کمال کی بات ہے، ذرا سمجھیے بات کو. کسی کا چہرہ نورانی ہونا، کسی کا چہرہ خوبصورت ہونا، ہم کہتے ہیں یار بڑا پیارا چہرہ ہے، نورانی چہرہ ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا نور نکلنا چہرے سے کہ کمرہ ہی روشن ہو جائے، اور کتنا روشن ہو. بی بی عائشہ فرماتی میں نے نبی پاک کے چہرے کے اس مبارک نور میں اپنی گم شدہ سوئی کو تلاش کر لیا. اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک سے عرض کرتی ہوں حضور آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے. اللہ اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. عرض کی حضور کون بد نصیب ہوگا؟ کہا بخیل ہے وہ شخص، کنجوس. کہا حضور کون کنجوس؟ کہا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. اب ذرا غور کیجیے، نبی پاک پر درود نہ پڑھنے والا قیامت کے دن پیارے آقا کے دیدار سے بھی محروم رہے گا. اور آپ اس کی کانسیکوینسز سمجھتے ہیں، اس کا نتیجہ سمجھتے ہیں کہ پیارے آقا کا دیدار نہ کرنا قیامت کے دن اس کا مقصد کیا ہوا؟
مجھے بتائیے نا، بروز قیامت شفاعت کس نے کرنی ہے؟ بروز قیامت ہم پیاسوں کو آب کوثر کے جام کس نے پلانے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی ہستی ہے کہ جس نے رب سلم کی صدائیں بلند کرتے ہوئے گناہگاروں کو پل سے پار لگانا ہے؟ کوئی اور ہے جس نے جناب گرتوں کو اٹھانا ہے، روتوں کو تکلیف میں پریشانی میں ہوں گے؟ کیوں؟ وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پھر فرمایا کہ پھر آقا کی آنکھوں سے کیا ہوگا کہ نبی پاک کی وہ مبارک آنکھیں ان کے ساتھ کس طرح اشک بہ رہے ہوں گے۔ نبی پاک کو جب امتی پکاریں گے نا، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کوئی کہے گا دعائی ہے تاج والے کی، تو کوئی تھام کے دامن لپٹ گیا ہوگا۔ نبی پاک کا عالم یہ ہوگا کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، ماں کا بچہ گم ہو جائے کیسا پریشان ہوتا ہے، نبی پاک قیامت کے دن اپنے غلاموں کو یوں تلاش کریں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جس نبی پاک نے ہی سب کرنا ہے، کرم بھی انہوں نے ہی کرنا ہے، شفاعت بھی انہوں نے کرنی، ان کا دیدار ہی نہ کر سکا جو شخص، اس سے بڑا کوئی محروم ہے؟ اس سے بڑی کوئی سزا ہے؟ اس کا تو کام ہی بگڑ گیا نا۔ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب اس حدیث کو یاد رکھیے کہ جس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا اور درود نہ پڑھا، اس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اور ایک اور حدیث، اس کا الٹ نتیجہ دیکھیے، زیادہ درود پڑھنے والوں کو مبارک ہو۔ پیارے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہو۔ اب آپ کے اوپر ہے، قیامت میں نبی پاک کا ساتھ چاہیے، قرب چاہیے، رحمتیں چاہیے، تو صبح و شام درود پاک پڑھتے رہیے۔ آج فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، گھنٹوں گپ شپ کے لیے ٹائم ہے، درود کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کے عرس میں آئے ہیں کہ بزرگان دین خوب عبادت کرتے، خوب ذکر کرتے، خوب درود پڑھتے۔ فیضان اولیاء اگر چاہیے نا تو فیضان اولیاء یہ ہے کہ ان بزرگوں کے نقش قدم پر عمل کیا جائے نا۔ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کا تقاضا تو کرتے ہیں، جتنے عرس منانے والے ہیں، جو کمیٹی کے لوگ ہیں، میں ان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنے وہ لوگ جنہوں نے آج کا یہ اجتماع بڑی محبتوں سے سجایا، میں ان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، پچھلے دنوں جنہوں نے خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی مبارک چھٹی منائی، عرس منایا، میں ان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت اچھا کام ہے یہ، بزرگوں کی یاد منانا، ان کا عرس شریعت کے تقاضوں کے مطابق منانا بیوٹیفل، بہت اچھا ہے۔ لیکن بزرگوں سے محبت کا تقاضا یہ بھی تو ہے نا کہ عرس منانے والا نمازی نہ پڑھے، اولیاء کرام سے محبت کرنے والا سنتوں پر عمل ہی نہ کرے، درود نہ پڑھے، ذکر و اذکار نہ کرے، تلاوت قرآن نہ کرے، جو ساری زندگی درس دے کر آج مزاروں پہ چلے گئے، اور ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کی یاد منانے والے شریعت سے دور رہیں اور کہیں جناب ہم اللہ کے ولی کے ماننے والے ہیں۔ فیض نہیں ملنا، برکت نہیں ملنی، فیضان اولیاء چاہیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل، جو ان کا معمول بھی تھا اولیاء کرام کا، وہ اپنائیے۔ آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ اولیاء کرام کے بارے میں چند باتیں بڑی اہم، اور جو ہماری معلومات میں بھی اضافہ کریں، ہمارے ذوق میں بھی اضافہ کریں۔ کیا بات ہے؟ دوست کو، ولی جو ہے عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے دوست کے، یعنی اولیاء اللہ بیسیکلی یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اور ولایت جو ہے نا، اس پر بڑی بحث کی علماء نے، یہ کسبی ہے یا عطائی ہے۔ کسبی کہتے ہیں بندہ کوشش کر پہ، اگر آپ نے مینیجر بننا ہے کسی کمپنی میں تو آپ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پہلے سپروائزر بھرتی ہوتے ہیں، پھر کوشش کر کے وائس مینیجر، اور پھر مینیجر، آگے جا کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں۔ یعنی جس جگہ پر پہنچنا ہوتا ہے اس کا ایک کورس ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کے لیے کوئی کورس نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ہاں، عبادت کرنا، شریعت پر عمل کرنا، یہ راستہ ضرور ہے ولایت کا،
مگر اللہ جسے چاہے اپنا دوست بناتا ہے۔ دنیا کا بھی دستور ہے نا، آپ بھی دوست اسی کو بناتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ کوئی بندہ آپ کو روز تحفہ دیتا رہے، آپ کہیں میں دوست نہیں بناتا، تو آپ کی مرضی ہے، کیونکہ آپ کا دل جس سے ملے گا، جس کو آپ اپنا دوست بنانا چاہیں گے، سب ٹو یو، آپ کی مرضی ہے۔ تو رب جسے چاہے وہ ولایت عطا فرماتا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنے روزے رکھ لیے، اتنے سجدے کر لیے، اب میں اللہ کا ولی بن گیا۔ ہاں، یہ جو عبادت ہے، ریاضت ہے، شریعت پر عمل ہے، سنتوں کی پابندی ہے، یہ ولایت کا راستہ ہے، یہ اللہ کے قرب کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ بات یاد رکھیے، کوئی بھی ولی ایسا ہو نہیں سکتا جو شریعت کا خلاف کرتا ہو۔ شریعت پر عمل کرنا ولی کے لیے یہ ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ جناب میں نماز نہیں پڑھتا مگر اللہ کا ولی ہوں، تو اس پر یقین نہیں کرنا۔ یاد رکھیے، شریعت سے ہٹ کر حرام تو دور کی بات ہے، ناجائز تو دور کی بات ہے، جو اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ تو مشتبہ چیز سے بھی دور رہتے ہیں، بالکل اس کے قریب نہیں جاتے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اور ایک اور اہم بات، سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بنایا۔ جتنے اولیاء کرام ہیں یہ سب علماء ہیں، علم دین ان کے ساتھ ضروری ہے، یعنی جو عالم نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، یہ بھی یاد رکھیے۔ ہاں، لیکن اللہ کی شان ہے، جس کو ولایت دینی ہے اور اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو اپنی عطا سے رب پہلے علم عطا فرماتا ہے، پھر اسے ولی بنا دیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح عبادت اگر ولایت کے لیے ضروری ہوتی تو کئی اولیاء کرام تو وہ ہیں جو مادرزاد ولی ہیں، انہوں نے کوئی عبادت نہیں کی، کوئی ریاضت نہیں کی، پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے ولایت کے لیے چن لیا۔ پیران پیر، پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کتنا اعلیٰ کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، بلکہ اس زمانے سے ولی ہیں جب ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کو 18 پارے قرآن کے یاد تھے، غوث پاک نے ماں کے پیٹ میں قرآن یاد کر لیا۔ ماں کو چھینک آتی، ماں کہتی الحمدللہ، پیران پیر ماں کے پیٹ سے جواب دیتے یرحمک اللہ۔ اللہ نے ایسے بندے، ایسے ولی بھی، کئی اولیاء کرام کی زندگی میں مختلف پہلو ہیں۔ کئی اولیاء کرام زندگی کے ایک پوائنٹ پر آ کر، ایک زندگی کے موڑ پر آ کر توبہ کی اور اللہ نے ولی بنا لیا۔ مثال کے طور پہ شیخ حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں مگر توبہ سے پہلے سود خور تھے۔ حضرت جنید بغدادی آسمان ولایت کے چمکتے ستارے ہیں، مگر آپ کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ آپ پہلے پہلوانی کیا کرتے تھے، مگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دل بدلا کہ آپ اللہ کے ولی بن گئے۔ حضرت جناب بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماں باپ کی دعائیں لی، ماں کی دعائیں لی، اللہ کے ولی بن گئے۔ تو اب بہت سارے، خود فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ڈاکو تھے پہلے۔ تو دو قسم کے اولیاء کرام ہیں، کچھ وہ ہیں جو توبہ کر کے ایک بڑی خطرناک زندگی گزار، کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولایت کے لیے چن لیا، مگر یہ کائنات میں جو روحانیت، جو برکت ان کے فیض سے ہے دنیا کی، چاہے ہاں یہ کرامتیں قرآن میں، اولیاء کرام کی کا واقعہ کیا قرآن میں نہیں کہ بے موسم کے پھل ان کو محراب میں ملتے تھے؟ یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے۔ حضرت مریم نبی ہیں؟ نہیں۔ صحابی ہیں؟ نہیں۔ کیا تھیں؟ ولیہ تھی۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ ہیں وہ ولیہ تھی، مگر اس ولیہ کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ ان کی محراب میں بے موسم، گرمیوں میں سردیوں کے پھل، سردیوں میں گرمیوں کے پھل ملا کرتے، اور یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ، ملکہ بلقیس کا نبی نہیں تھا، صحابی نہیں تھا، اور کیسے احادیث اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے عظیم صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی کنز الاموال کی حدیث سنانے جا رہا ہوں، صحابی رسول کی کرامت سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویسے تو بہت ساری کرامتیں مذکور ہیں، مگر ایک جنگ ہو رہی تھی نہاوند میں۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا سنیے، 1400 میل دور ہے مدینہ منورہ سے۔ اب حضرت عمر فاروق ممبر پر بیٹھے مسجد نبوی شریف میں، اور نہاوند میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کر رہے تھے، غزوہ ہو رہا تھا۔ یہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی ممبر پر بیٹھے بیٹھے، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کا خیال کرو۔ صحابہ کرام جو خطبہ سن رہے تھے حیران ہے، کس کو پکار رہے ہیں؟ حضرت عمر بیٹھے مسجد نبوی شریف میں، جمعے کی نماز ہو رہی، 2-3 بار یہ نعرہ لگایا۔ کچھ عرصے بعد حضرت ساریہ جب اس جنگ سے فارغ ہو کر آئے
تو فرماتے میدان میں لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے دشمن غلبہ پانے لگا، ہمیں اس میدان میں حضرت عمر کی آواز آئی۔ آج ٹیلی فون پر میری آواز دوسرے ملک پہنچ سکتی ہے، چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، آج جناب لائیو ٹیلی کاسٹ آیا، ہمیں کرامتیں سمجھانا بھی آسان ہو گئی ہیں۔ ہاں پہلے بات کرتے تھے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا ولی ایک جگہ بیٹھ کر دوسری جگہ دیکھ لے، ایک جگہ بیٹھ کر دوسری جگہ آواز پہنچا دے۔ ارے آج ایک فاسق اور فاجر، ارے چھوڑو بے ایمان بھی ہو، مسلمان بھی نہ ہو، ایک چھوٹا سا موبائل لے لے، 200-300 روپے کا انٹرنیٹ ڈلوا دے، اپنے ہاتھ پہ رکھے، ساری دنیا دیکھ لیتا ہے، لائیو اس کا چہرہ بھی چلا جاتا ہے، اس کی آواز بھی چلی جاتی ہے۔ ارے 5-7 ہزار خرچ کر کے ایک غیر مسلم چہرہ بھی پہنچا دے، آواز بھی پہنچا دے۔ اللہ کے اولیاء اگر بغداد میں بیٹھ کر ساری دنیا دیکھ لے تو یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ میرے غوث کا قصیدہ غوثیہ کا شعر اب سمجھنا بڑا آسان ہو گیا۔ غوث اعظم فرماتے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ پیران پیر کہتے ہیں میں اللہ کے تمام شہروں کو اپنی ہتھیلی پر اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو۔ ارے غوث پاک کیوں نہ دیکھ سکیں؟ آج ایک عام مسلمان، ایک عام بندہ موبائل فون لے، انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی آواز، اپنا چہرہ پہنچائے، سامنے والے کو دیکھ لے۔ آج یہ دنیا نے کنیکشن بنایا تو ماننے لگے، روحانی کنیکشن صدیوں سے جاری ہے۔ حضرت عمر منبر پر بیٹھے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ میرے حضرت عمر کہتے یا ساریۃ الجبل، حضرت ساریہ کہتے ہم نہاون میں تھے، مدینے سے 1400 میل دور تھے، ہم نے ادھر آواز سنی، دیکھا پیچھے پہاڑ تھا، ہم سمجھ گئے حضرت عمر ہمیں نئی حکمت عملی بتا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے پورے لشکر کو جمع کیا، پہاڑ کی طرف ہو گئے، پیچھے پہاڑ ہماری حفاظت کرنے لگا، اب لڑائی لڑی، اللہ نے اس حکمت عملی کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ نہ صرف حضرت عمر نے دیکھا، کرامتیں سنو کتنی ہے اس ایک آواز میں۔ حضرت عمر مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے ہیں اور دیکھ نہاون کو رہے ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، صرف دیکھ نہیں رہے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں حل کیا ہے، مقابلہ جیتنا کیسے ہے۔ دوسری کرامت، تیسری کرامت دیکھو، حضرت عمر ادھر سے آواز لگاتے ہیں، نہاون میں آواز بھی پہنچ رہی ہے۔ اب بتائیے کرامتیں تو حق ہیں، جس نے نہیں ماننا وہ اس کا پرابلم ہے، لیکن بہرحال ہمارا الحمدللہ اولیاء کرام سے اعتقاد بھی ہے، یقین بھی ہے اور ان سے محبت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کی شان کس پیارے انداز میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ترجمہ کنز الایمان سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت خوبصورت حدیث پاک، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے اولیاء کا مرتبہ، ان کی محبت دل میں اور بڑھ جائے گی۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا بندہ فرائض کی ادائیگی سے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے، اس عمل کے مثل کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں کرتا۔ ذرا غور سے حدیث کے الفاظ سنیے گا، حدیث کا مضمون ہے اللہ کا قرب کس سے ملتا ہے؟ سب سے زیادہ فرض کے ذریعے۔ کوئی کہے میں پیر صاحب نماز جو ہے نا وہ مدینے میں پڑھتے ہیں، وہ جو یہاں نماز پڑھتے کبھی نظر ہی نہیں آتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے، وہ کہیں اور ہی پہنچا ہوا ہے جو نماز میں نہیں پہنچا ہوا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فرض کے ذریعے بندہ جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کسی ذریعے سے نہیں۔ پھر آقا فرماتے ہیں پھر آگے، اور میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ فرض کی پابندی، نوافل کی کثرت۔ آقا فرماتے ہیں پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ حدیث قدسی سنو، اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر میں جب اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے میں ضرور دیتا ہوں، اگر مجھ سے پناہ طلب کرے میں اسے پناہ دیتا ہوں، میں اور مجھے کسی کام میں تردد نہیں جسے میں کرتا ہوں۔ سوچو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کیسا مرتبہ ہے اولیاء کرام کا کہ رب فرماتا ہے
ہے میرا ولی جب دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، یعنی اب وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو کیوں نہ نہاوند مدینہ منورہ سے عمر فاروق کو نظر آئے، کیونکہ اب جو وہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی غلاموں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ دور سے آواز سن لیا کرتے، اپنے غلاموں کو پہچان لیا کرتے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے اولیاء کرام کا مرتبہ۔ میں نے اور بھی علماء بیٹھے ہیں، اگر کوئی اور حدیث ہو تو ضرور میری رہنمائی کیجیے گا۔ میں نے 2 ہی روایتیں پڑھی ہیں، 2 ہی ایسے اعمال پڑھے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی براہ راست اعلان فرما رہا ہے کہ جس نے یہ کام کیا اس نے گویا میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ رب فرماتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ کون سے کام ہے؟ وہ 2 ہی کام ہیں میں نے اب تک جو پڑھے ہیں۔ نمبر 1، سود کا کام کرنے والا، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتا ہے پھر بھی سود کا کام کرتے ہیں۔ اور دوسرا عمل فرمایا جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اولیاء کرام سے کبھی بغض نہ رکھنا، اولیاء کرام کے لیے دل میں ادب میں کمی نہ لانا، ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ جب پتہ چل جائے یہ اللہ کا ولی مشہور ہے ہمارے سر کا تاج ہے، اب ہمیں تحقیق کرنے کی حاجت نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی زندہ شخص ہے اور لوگ کہتے ہیں جناب یہ بڑا نیک آدمی اللہ کا ولی ہے، تو اب ایک چیز ضرور دیکھنی ہے کہ شریعت کا کتنا پابند ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کا دامن تھما ہے اب اس کے قدم تھامیں گے، جس نے اوپر سے وہ نہیں تھاما ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ ایک بات یہ یاد رکھیے، لوگ عجیب عجیب لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہر کسی سے متاثر نہیں ہونا، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ شریعت کا کتنا پابند ہے اور علم رکھتا ہے کہ نہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو کچھ ڈیفینیشن ہوئی علماء کی۔ اب بات کرتے ہیں ایک عظیم ہستی کی، رجب المرجب میں جن کا ذکر خیر ساری دنیا میں ہوتا ہے اور کمال کی ہستی ہیں۔ ایک روایت میں نے پڑھی اور ایسا لگتا ہے اس روایت کے شاندار وہ مصداق ہیں۔ وہ روایت کیا ہے؟ پہلے روایت سناتا ہوں، پھر اس ہستی کا مختصر تعارف اور اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ نعت خواں بھی یہاں موجود ہیں اور انشاءاللہ ان کی کچھ نعتیں بھی آپ نے سنیں گے اور لائنز ایریا میں ایک اور جگہ مجھے بیان کے لیے جانا ہے۔ وہ عظیم ہستی کون ہے آپ پہچان جائیں گے۔ ایک روایت سنیے اور وہ کمال کی روایت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ ایک بندہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر دیتے ہیں، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اب یہ بڑے بدنصیب لوگ ہیں، اللہ بھی ناراض، بندے بھی ناراض، ختم ہو گئی نا ساری زندگی۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی ایسے ہی گزار رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یار دوستوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے، میں غلط کام نہیں کرتا، دوست کرتے ہیں، میں تو صرف بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ۔ اب بتائیے اب کیا کر رہے ہیں؟ بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ سیٹھ ناراض ہو جاتا ہے، سیٹھ بولتا ہے جھوٹ بولو، ارے ہمارا سپروائزر کہتا ہے ڈنڈی مارو۔ تم دنیا کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر رہے ہو۔ فلاں سیاسی پارٹی کہتی ہے، فلاں لیڈر کہتا ہے، فلاں میرا جناب کونسلر کہتا ہے، فلاں پنچایت کا بڑا کہتا ہے ایسا کرنا پڑے گا، اب میں اس کے لیے کر رہا ہوں۔ تم بندوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر رہے ہو۔ یاد رکھو جو لوگ رب کو ناراض کر کے دنیا سے جاتے ہیں بندے بھی بھول جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے کرکٹر، کتنے فٹ بالر، کتنے اداکار، کتنے گلوکار، کتنے فلم سٹار، کتنے ایسے لوگ جو زندگی بھر اللہ کو ناراض کرتے رہے، بندے بڑے راضی تھے ان سے، ان کے فالوورز تھے لاکھوں کروڑوں میں۔ کون ہے آج ان کو یاد کرنے والا؟ ہے کوئی ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے والا؟ آج حضرت کی بارگاہ میں عرس ہر سال مناتے ہو، ہم نے دیکھا نہیں ان کو، مگر دیکھو یہ اللہ والوں کی کیسی حکومت ہے کہ دنیا بھر سے لوگ جمع ہوتے چلے جاتے ہیں، ہے نا محبت؟ لیکن ان کو کون ہے چاہنے والا؟ بلکہ وہ ایسے بدنصیب ہوتے ہیں کہ جب دنیا سے جاتے ہیں سال 2 سال بعد برسی منائی جاتی ہے، اس میں بھی کانسرٹ ہی کیا جاتا ہے، اس میں بھی فلمیں ڈرامے ہی چل رہے ہوتے ہیں، سوچئے آپ۔ لیکن اسی روایت کا جو دوسرا پہلو ہے، سبحان اللہ، آقا فرماتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں تو بندے ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، مگر ایک وقت آتا ہے اللہ بندوں کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے۔ ہاں اب میں جب اس روایت کو پڑھا تو مجھے ایک عظیم ہستی یاد آئی جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہستی جو مدینے کے رہنے والے نہیں، جو ہندوستان کے رہنے والے نہیں ہیں، مگر جب مدینہ منورہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جاتے ہیں
اور آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو سرور کائنات کی طرف سے جواب آتا ہے کہ تم سلطان الہند ہو اور اے معین الدین ہند جا کر اسلام کو پھیلانا ہے۔ اب خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مدینے سے چلتے ہیں، کدھر؟ ہندوستان۔ پہلے کبھی نہیں گئے، ایودھن کا علاقہ ہے، آج اجمیر ہے، پہلے ایودھن تھا۔ جب ادھر گئے تو سارا ہندوستان ہی خلاف ہو گیا، کیونکہ آپ نے جا کر اللہ وحدہ لا شریک کی آواز لگائی۔ وہ بتوں کے پوجا کرنے والے لوگ تھے، جدھر بیٹھتے ادھر سے کھڑا کر دیتے، نہ بیٹھنے دیتے، نہ کھانے دیتے، نہ کچھ کرنے دیتے۔ یہاں تک کہ انا ساگر ایک بڑی زبردست جھیل ہے، میں اجمیر گیا ہوں، بلکہ ہم نے مدری چینل کے ناظرین کو بھی وہ جھیل دکھائی ہے۔ ایک ہماری جو کلری جھیل ہے نا، اس سے بڑی جھیل ہے۔ وہاں پر جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے جو 7 مریدین تھے وہ پانی پیا کرتے۔ اب ہندوؤں نے کہا کہ یہ جناب ہمارے پوتر پانی کو گندا کر رہے ہیں، ناپاک کر رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ ہمارے یہاں کا پانی نہیں پی سکتے۔ خواجہ صاحب کے مریدین کو منع کر دیا گیا۔ خواجہ خواجگان اپنے مرید سے کہتے ہیں جاؤ کہو ایک بار پانی بھرنے دو، اس کے بعد پانی نہیں بھریں گے۔ وہ پرتھوی راج چوہان کے سپاہی تھے، بڑے غرور میں تھے، ہنسنے لگے، کہنے لگے جاؤ ایک بار گلاس ایک برتن کو بھر لو۔ خواجہ معین الدین چشتی کے غلام نے، آپ کے مرید نے اپنی چھاگل اس انا ساگر تالاب میں ڈالی، ایک برتن ایک پیالہ ہی تو تھا، مگر وہ پیالہ بھر کے جب باہر نکلا پورا انا ساگر ہی اس کے اندر آ گیا، ایک قطرہ پانی نہ بچا۔ اب ان لوگوں پر لرزہ طاری ہو گیا کہ پانی گیا تو کدھر گیا؟ کسی نے کہا وہ درویش کے مرید آئے تھے، ایک برتن جب سے بھر کے گئے ہیں ایسا لگتا ہے سارا ہی پانی لے گئے۔ خواجہ کے قدموں میں حاضر ہوئے، پھر معافی مانگی، کہا حضور معاف کر دیں۔ خواجہ دل والے، وہ تو ہیں ہی غریب نواز، اللہ والے، بڑے دل والے، انہوں نے معاف کیا۔ کہا جاؤ واپس برتن ڈال دو۔ وہ چھاگل واپس پانی کی ڈالی گئی۔ آج میں 800 سال بعد اجمیر گیا، خواجہ کو دنیا سے گئے ہوئے پردہ فرمائے ہوئے 800 سال ہو گئے ہیں۔ 800 سال میں اجمیر والے کہتے ہیں اس دن سے لے کر آج تک انا ساگر تالاب بھرا ہوا ہے، پورا اجمیر پانی پیتا ہے، مگر پانی کم نہیں ہوتا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اب جناب پرتھوی راج چوہان کے سپاہی آئے، کہا آپ کے اونٹ، ہمارے راجا کے اونٹ یہاں بیٹھتے ہیں، اے درویش تم اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھ سکتے، اٹھ جاؤ ادھر سے۔ بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے۔ میرے خواجہ اٹھے اور کہا اب یہ اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ صبح ہوئی، اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کی، ایک اونٹ نہ اٹھتا تھا، بہت کوشش کی، اب سمجھ پڑ گئی اللہ والے کو ناراض کیا ہے، ان سے معافی نہیں مانگیں گے، ان اونٹوں نے نہیں اٹھنا۔ پھر خواجہ کے دربار میں معافی، پھر انہوں نے معاف کیا۔ اب آہستہ آہستہ شہرہ ہونے لگا، اجمیر والوں کو پتہ چلنے لگا کوئی اللہ والا آیا ہے، کوئی ایسا آیا ہے جس کا اثر ہے، جس کی روحانیت ہے، جو آتا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا۔ میرے خواجہ کو بڑا ستایا گیا، مگر اے عاشقان اولیاء سنو، میرے خواجہ نے اکیلے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ اب میرا سوال ہے، یہ روایت کا جو دوسرا جز ہے، اٹس مور امپورٹنٹ۔ خواجہ جب ہندوستان گئے پورا ہندوستان ناراض تھا، راضی کون تھا؟ کون راضی تھا؟ اللہ راضی، اس کے حبیب راضی۔ جب وہ راضی تھے، آج بتاؤ 800 سال گزر گئے ہیں، ہے کوئی دنیا کا ایسا کونا جہاں میرے خواجہ کے چاہنے والے نہ ہوں؟ ہم میں سے بہت سارے اجمیر گئے بھی نہیں ہیں، مگر سب کے دلوں میں خواجہ کی محبت ہے۔ وہ کیوں؟ اللہ نے بندوں کو بھی راضی کر دیا ہے۔ بڑے بڑے مورخین، بڑے بڑے جناب انگریز فلسفر جب ہندوستان کا دورہ کر کے گئے اور جا کے تاریخ لکھی تو انہوں نے کہا ہم نے پورا ہندوستان گھوما، یہاں بڑے بڑے بادشاہ آئے، وزیر اعظم اور صدر تبدیل ہوتے رہے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ اجمیر میں ایک مزار ہے جو 800 سال سے دنیا پہ حکومت کر رہا ہے۔ تو یہ ہے خواجہ۔ یہ کیا بات سمجھ آئی؟ جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ بندوں کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ اب ہمیں سیکھنا کیا ہے؟ اولیاء کرام کے، اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھے ہیں نا، یہ سیکھ کر جاؤ کہ نبی پاک راضی ہونے چاہیے، اللہ کے حبیب راضی ہیں تو اللہ راضی ہو جائے گا، یہ راضی ہیں چاہے سارا جہان خلاف ہو جائے، میرے رب راضی، مصطفیٰ راضی، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ ہمارا پرابلم یہ ہم دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے، گھر میں شادی، گانے باجے، ڈول تماشے، فیشن، جوئے، بندہ کہے یار آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟
تو کہتے ہیں جناب کیا کریں، بچوں کے لیے کرنا پڑا۔ اپنے بچوں کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کر رہے ہو، اپنے باس، اپنے سپروائزر، اپنے دوست، اپنے پڑوسی، اپنے خاندان کے فرد کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ سوچو کیا کر رہے ہو۔ اللہ والوں نے یہ نہیں کیا تھا، وہ رب کو راضی کر کے زندگی گزار گئے، اللہ نے سب کو راضی کر دیا۔ ایسی زندگی گزارنی ہے۔ آخری بات، خواجہ خواجگان کی تو کیا بات ہے، ذکر خیر کرتے رہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ خواجہ صاحب کا ایک شاندار کال، اور آج میں چاہتا ہوں یہ کال سارے یاد کر لیں، یاد ہو گیا تو انشاءاللہ زندگی آسان گزرے گی۔ خواجہ خواجگان فرماتے اللہ کے دوست کی 3 نشانی ہیں۔ کتنی نشانی ہیں؟ میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے، کتنی ہیں؟ اور کمال کی تینوں باتیں۔ فرماتے ہیں شفقت ہو آفتاب جیسی، سورج جیسی۔ آفتاب سورج کو کہتے ہیں۔ شفقت کیسی ہو؟ سورج جیسی۔ شفقت کیسی ہو؟ اب اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سورج نکلتا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ صرف لائنز ایریا والوں کو روشنی دے اور کورنگی والوں کو منع کر دے؟ اچھا، کراچی والوں کو روشنی دے، لاہور والوں کو منع کر دے، لاہور والوں کو روشنی دے، پنڈی والوں کو منع کر دے، اچھا مسلمانوں کو روشنی دے، کافروں کو منع کر دے؟ نہیں، سب کو روشنی دیتا ہے نا۔ خواجہ فرماتے بندے میں شفقت اور مہربانی ایسی ہو جو سب کے لیے ہو۔ اپنوں سے تو سارے ہی ملتے ہیں نا، ہاتھ بھی ہم اسی سے ملاتے جو جاننے والا ہو، سلام بھی اسی کرتے جو پہچاننے والا ہو۔ محلے والا اچھا لگتا ہے، دوسری قوم والے سے ناراض، دوسری زبان والے سے ناراض، دوسرے شہر والے سے ناراض۔ یہ اللہ کے دوست کا انداز نہیں۔ شفقت ہو آفتاب جیسی، محبتیں سب کے لیے ہوں، پیار سب کے لیے ہو۔ ہر مسلمان میرے بھائی ہے، کیونکہ میرے آقا کا امتی ہے، نبی کا غلام ہے، تو انشاءاللہ نیت کریں کہ اب سب کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے۔ شفقت کیسی؟ شفقت کیسی؟ ہاں اب سنو، خواجہ کہتے ہیں دل ہو دریا جیسا۔ ہاں، دریا میں بارش کا پانی بھی گرتا ہے، پاک پانی، نالے کا پانی بھی گرتا ہے، سب کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ اچھوں کو تو سبھی لے کے چلتے ہیں نا۔ ہم لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں، بڑا دل رکھو، چھوٹی چھوٹی باتیں بری لگتی رہتی ہیں، لیکن مسلمان ہے، میرا بھائی ہے، غلطی ہو گئی ہوگی، ادھر تو تیار ہی رہتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ لائنز ایریا والوں، ابھی تو حالات اچھے ہو گئے، ورنہ ادھر آنے میں ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ ہر وقت لڑائی جھگڑے کے لیے تیار، ہر آدمی لڑائی کے لیے تیار۔ اسکوٹر لگ گئی، پھر مار کٹائی، بس سے جناب کسی نے بیچارے نے، غلطی ہے اس کی کہ اس نے پان پھینک دیا، کسی کے کپڑوں پہ گرا، اس نے غلط کیا، لیکن کیا اب مارنے سے کپڑے صاف ہو جائیں گے؟ گالیاں دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں، کبھی کبھی ان کی باتیں عجیب ہوتی ہیں، کہتے ہیں بڑے دن ہو گئے کسی سے لڑائی نہیں ہوئی۔ اللہ کے بندے، لڑائی کا انتظار کر رہے ہو؟ مسلمان تو معافی، درگزر، امن، پیار، محبت والا ہوتا ہے، تو درگزر کریں۔ دل کیسا ہونا چاہیے؟ ذرا جواب دو نا۔ شفقت کیسی؟ آفتاب جیسی۔ میرے خواجہ کہتے ہیں 3 نشانیاں بتائیں نا اللہ کے دوست کی، تیسری فرماتے عاجزی ہو زمین جیسی۔ ہم سب کس پہ بیٹھے ہیں ابھی؟ کس پہ بیٹھے ہیں؟ امیر بھی بیٹھا، غریب بھی بیٹھا، بچہ بھی بیٹھا، بوڑھا بھی بیٹھا، سب کے لیے بچھی ہوئی ہے۔ کسی غریب کو نہیں کہا کھڑا ہو جا، تو غریب میرے اوپر کدھر سے آیا؟ بچھی ہوئی ہے زمین، جو آ رہا ہے چل رہا ہے، جیسے آ رہا ہے پٹک پٹک کے چل رہا ہے، زمین بچھی ہوئی ہے۔ میرے خواجہ کہتے ہیں اللہ کا دوست کی عاجزی بھی ایسی ہوتی ہے، بچھا رہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تکبر دکھا کر، اب اکڑ فوں کر کے لوگوں کے ساتھ معاذ اللہ ان کو برا سمجھ کے دل توڑ کر زندگی نہیں گزرتی، اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ عاجزی اللہ کو کتنی پسند ہے۔ ایک بار بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک آدمی، اتنا نیک کہ اس کے ساتھ بادل چلتا تھا، اتنا نیک، سایہ کرتا تھا۔ ایک گناہگار شخص نے سوچا اتنا نیک آدمی، میں اس کے پاس بیٹھوں، ساڈا بھی کم ہو جائے گا، اس پر رحمتیں برسیں گی، مجھ پر بھی 2 قطرے برس جائیں گے۔ وہ غریب بیچارہ بڑی مسکینی، بڑی عاجزی کے ساتھ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اب وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، مگر تکبر، گھمنڈ، کہتا یہ گناہگار یہ میرے ساتھ بیٹھ گیا، کہتا تم ادھر کیا کر رہے ہو، کھڑے ہو ادھر سے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، غریب بیچارہ کھانے کے لیے برابر میں بیٹھ جائے، مسجد میں بھی بیٹھ جائے، اللہ اکبر، ادھر بھی گھمنڈ ختم نہیں ہوتا، کہتے اٹھو یہاں سے، اللہ اکبر۔ اس بنی اسرائیل کے نیک بندے جس پر آسمان سے بادل سایہ کرتا تھا، اس نے اس گناہگار سے، اس بیچارے سے کہا کھڑے ہو جاؤ ادھر سے۔ وہ گناہگار شرمندہ شرمندہ کھڑا ہوا، مگر وہ کھڑا تو کیا ہوا، بادل بھی سایہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ جانے لگ گیا۔
اللہ کے نبی پر وحی بھیجی گئی کہ جا کر اسے بتا دو، ان دونوں کو بتا دو کہ اپنے نامہ اعمال دوبارہ سے شروع کریں۔ جو زمانے کا گناہ گار تھا، عاجزی تھی، انکساری تھی، شرم تھی کہ نیک بندوں کی برکت سے بخشا جاؤں گا، اس لیے بیٹھا تھا، اللہ نے اس کی عاجزی قبول کی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور یہ جو نیک بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا، تکبر کرنے لگا، بڑائی خیال کرنے لگا، دوسرے کو حقیر جاننے لگا، اس کو بھی کہہ دو تمہارے اس تکبر کی وجہ سے تیری ساری نیکیاں برباد کر دی گئیں، اب دونوں سرے سے نامہ اعمال کو شروع کریں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، متکبر، گھمنڈ کرنے والا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرے خواجہ کا یہ فرمان بھی یاد رکھنا اور اس پر عمل کی بھی نیت کرو۔ خواجہ کی چھٹی بھی مناؤں، خواجہ کی نیازیں بھی کھاؤں، خواجہ کا غلام بھی کہلاؤں، اور دل میں تکبر بھی ہو، شفقت بھی نہ ہو، لڑائی جھگڑے بھی کرتا رہوں، اور جناب دل بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دکھاتا رہوں، تو یہ کیسی غلامی ہے؟ تو 3 باتیں آج یاد کر کے جانا، اللہ کرے مجھے بھی نصیب ہو جائیں، آپ کو بھی نصیب ہو جائیں۔ شفقت کیسی؟ شفقت کیسی؟ آفتاب سورج جیسی، دل کیسا؟ دریا جیسا، اور عاجزی زمین جیسی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اولیاء کرام کی کیا بات ہے، اللہ فیضان اولیاء ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اولیاء کرام کا فیضان بانٹنے والی بڑی پیاری تحریک دعوت اسلامی ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں جو ہمیں یہ ماحول ملا ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں جہاں خوف خدا، عشق رسول، عشق اہل بیت اور اولیاء کرام کی عظمت کے جام پلائے جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، ایک اور بڑی خوش بختی یہ ہے، ہم اللہ کی رحمت سے اس دور میں گزر رہے ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو کوئی کہے میں نے خواجہ غریب نواز کو دیکھا ہے، کتنی خوشی ہوگی، خواجہ کا دور پایا۔ کوئی آ کر کہے میں نے بابا فرید کا دور پایا، کوئی آ کر کہے جناب میں نے اعلیٰ حضرت کی خدمت کی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم وہ دور نہیں دیکھ سکے، مگر ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آج کے دور میں امیر اہل سنت کا دور ہمیں ملا ہے۔ یہ اللہ کے وہ ولی ہیں جن کا فیضان میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ خواجہ خواجگان نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا، ہم سنتے تو جھوم جاتے ہیں نا۔ سنتوں کو کیسا زندہ کیا امیر علیہ سنت نے، لاکھوں نہیں کروڑوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں آج سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر میں مساجد، مدارس، مراکز، جامعہ، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ فیضان ہے اس مرد کلندر کا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اس دور میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور کراچی والوں تم تو اور خوش نصیب ہو، دنیا بھر سے لوگ باب المدینہ کراچی آ کر پیر صاحب کا فیضان پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ کیسا شخص ہوگا جو لائنز ایریا میں رہ کر بھی فیضان مدینہ نہ آتا ہو۔ ہر ہفتے کی رات اللہ کے ولی کا دیدار بھی نصیب ہوگا، ان کے ملفوظات بھی سننے کو ملیں گے، ان کا فیضان بھی نصیب ہوگا۔ آئیے نیت کریں انشاءاللہ امیر اہل سنت کی برکتیں لوٹنے ہر ہفتے کی رات فیضان مدینہ مدنی مذاکرے میں پابندی سے شرکت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے۔ اچھا، اب مدنی قافلوں میں سفر، یہ بھی اولیاء کرام کا طریقہ۔ خواجہ معین الدین چشتی کی بات ہوئی، آپ اجمیر کے رہنے والے تھے؟ نہیں۔ بابا فرید کدھر ہیں؟ پاک پتن۔ آپ پیدا پاک پتن میں ہوئے؟ نہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری ابھی مزار کدھر ہے؟ لاہور۔ کیا آپ وہاں کے رہنے والے تھے؟ نہیں۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کراچی میں مزار ہے، پیدا کہاں ہوئے؟ کراچی میں؟ نہیں۔ جتنے اولیاء کرام عموماً آپ جائیں گے پیدائش کہیں اور، مزار کہیں اور۔ کیوں؟ دین پھیلانے نکلے، واپس نہ پہنچ سکے۔ ایسا مدنی قافلہ تھا جس کی کوئی واپسی کی ڈیٹ نہیں تھی، دین پھیلاتے پھیلاتے دنیا کے کسی کونے میں انتقال ہوا، وہیں مزار بن گیا۔ اور ہم ہیں کہ 3 دن کے لیے مدنی قافلے کا وقت نہیں دیتے، 12 دن کی بات کرو تو کہتے او ہو 12 دن کیسے گزریں گے۔ اللہ کے ولیوں سے محبت بھی ہے، ان کے طریقے پر عمل نہیں۔ آؤ نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی پابندی سے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اسلامی بھائی، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہوا کرتا ہے۔ عموماً دنیا میں ہم اپنی قیمتی چیز کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، کیا ہم نے ایمان کی حفاظت کا بھی کوئی ذریعہ کیا؟ کیا ہم نے ایمان کی حفاظت کا بھی کوئی اہتمام کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو یہ ڈر نہیں ہوتا، جس کا یہ ذہن نہیں ہوتا کہ ایمان کی حفاظت، علماء فرماتے ہیں کہ ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان سلب کر دیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے۔ الحمدللہ رکن شورا نے جیسے فرمایا امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ موجود ہیں اور امیر اہل سنت غوث پاک کا مرید بناتے ہیں۔
اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا ہی شان ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ موقع بڑا اچھا ہے، رکن شورا حاجی مدنی بنداری ہمارے درمیان موجود ہیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان کو اجازت دی ہے کہ یہ امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کے توبہ بھی کرتے ہیں اور قادری سلسلے میں بیعت بھی ہو جاتے ہیں۔ میں رکن شورا سرچ کروں گا، ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور قادری سلسلے میں بیعت بھی فرما دیں۔ مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں، ریپیٹ کرتے جائیں، دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی میں بیان کے دوران ایک دوسرے بات کی ہوئی ہے کہ حضرت صلاۃ والسلام کے دور میں تخت بلقیس کا واقعہ نہیں ہوا تھا، یہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے دور میں ہوا۔ میری تصحیح فرمائی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اچھا 30 31 مارچ اور 1 مئی 3 دن کا مدنی 30 31 مارچ اور 1 مئی 3 دن کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں۔ آج بات بھی ہوئی ہے سفر کی، تو سفر کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں یہاں میرا آنا جو ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، ویسے تو ماشاءاللہ ہر اجتماع میں جانا چاہیے، یہاں مجھ سے جس کو کہے نا نگرانوں نے کوئی فورس نہیں کی تھی، میں نے خود یہ تاریخ ہم نے فائنل کی، کیونکہ یہاں کچھ اسلامی بہنوں کا میری والدہ سے رابطہ رہتا تھا، اور والدہ مرحومہ نے مجھے اس تاریخ کا فرمایا اور وہ دنیا سے چلی گئیں، تو آپ دعا بھی کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو میں آتے ہوئے بھی کہہ رہا تھا اسلامی بھائیوں کو کہ آج میں یہاں آیا ہوں تو میری والدہ کی روح خوش ہو رہی ہوگی، تو اب ایصال ثواب کی بھی نیت ہو جائے۔ تو اچھا اب یہ جو کھڑے ہو رہے ہیں نا، دیکھیں میری بات سن لیں، 1-2 منٹ بات سن لیں، سارے اسلام میں بیٹھ جائیں، میری بات سن لیں۔ میں یہ کچھ بتانے یا جتانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں اس وقت اپنے اندر بہت تھکاوٹ فیل کر رہا ہوں۔ میں دوپہر 1:30 بجے پاکستان